الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی آیات میں اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ کیا گیا تھا، تو سننے والوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں بے سند اور غیر معتبر ہوں اور ان کی کوئی اصلیت نہ ہو، جیسا کہ بہت سے کفار و مشرکین بھی اس طرح کی باتوں کو سن کر نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے بلکہ مذاق تک اڑایا کرتے تھے، اور آخرت پر تو انہیں یقین ہی نہ تھا، جنت جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس بات کی صداقت اور سچائی لوگوں پر آشکارا کر دی جائے کہ یہ سب کچی پکی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انتہائی معتبر صحیح اور برحق باتیں ہیں جو قرآن کریم
میں اللہ تبارک و تعالی بذات خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یوں کہتے تھے قرآن کریم کو سن کر کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، یعنی جس طرح شاعر لوگ اپنے معافی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے جھوٹی سچی باتوں کا سہارا لیتے ہیں، ایسے ہی یہ قرآن پاک بھی ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ اور بعض بیہودہ لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک نعوذ باللہ جادوگروں کے جنتروں منتروں کی طرح ہے۔ کاہن اور جادوگر لوگ جس طریقے پر مقفع مسجع عبارتیں پیش کرتے ہیں، گویا قرآن پاک بھی اسی قبیل کی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں باتوں کی نفی فرما دی کہ نہ تو یہ شاعرانہ کلام ہے اور نہ یہ کاہنوں کا جنتر منتر ہے، اور دونوں کی نفی کی دلیل یہ ہے کہ شاعر لوگ اپنی بات کو مزین کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، خیالی پلاؤ پکاتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر باتیں مبالغہ آمیزی پر مبنی ہوتی ہیں، حقائق سے دور ہوتی ہیں، جبکہ قرآن پاک اس طرح کی کمزور باتوں سے پوری طرح خالی ہے۔ کہاں شاعروں کی تک بندی اور کہاں یہ مضبوط اور محکم کلام، شاعروں سے اس کو کوئی دلچسپی اور کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ بلکہ سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو شعر شاعری سکھلائی نہیں ہے، اور یہ شعر شاعری آپ کی شان عالی کے لائق بھی نہیں ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ اسی طرح کاہنوں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ مقفع مسجع ہوتی ہے، اور زیادہ تر اس کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے۔ بعض جگہ تک بندی کے طور پر بالکل لغو اور مہمل کلمات جوڑ دیے جاتے ہیں، تو اس کا قرآن پاک سے کیا مقابلہ، جہاں ہر لفظ و معنی ہے، کوئی ایک حرف بھی پورے کلام پاک میں محمل نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ اگر کہیں آیت کا تکرار بھی ہے تو وہ بھی کسی حکمت اور فائدے پر مبنی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی شعراء ہیں ان کا کلام معجز نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اور کوئی اس طرح کا شعر کہہ ہی نہ سکے۔ اسی طرح کاہنوں اور جادوگروں کے جو جنتر منتر ہیں ان میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ جو ایک نے جنتر منتر پڑھ دیا
اب دنیا میں کوئی اور اس طرح پڑھ ہی نہیں سکتا، بنا ہی نہیں سکتا، ایسا کچھ نہیں۔ ایک شاعر شعر کہتا ہے، دوسرے اسی جیسے یا اس سے اچھے اشعار کہہ دیتے ہیں۔ کوئی جنتر منتر پڑھتا ہے تو جو شیاطین انہیں جنتر منتر سکھلاتے ہیں، ایک کو وہی دوسرے کو بھی سکھلا دیتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ان کی گفتگو معجز نہیں کہ اس کی نظیر نہ پیش کی جا سکے، جبکہ کلام الہی بذات خود معجز ہے۔ چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کسی میں دم ہو، ہمت ہو، طاقت ہو تو قرآن جیسا کوئی کلام لے کر کے آئے، ایک آیت لے آئے، ایک سورت لے آئے، کچھ آیتیں لے آئے۔ چیلنج ہے 1400 سال سے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور جس نے قبول کیا وہ عاجز اور درماندہ رہ گیا، ایک آیت بھی قرآن جیسی کوئی پیش نہیں کر سکا۔ تو یہ شاعرانہ کلام کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ جادوگروں کی گفتگو کا حصہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے جو ایک کریم معزز فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے نازل کیا گیا، اور اس ذات پر نازل کیا گیا جو دنیا میں سب سے زیادہ معزز اور شریف اور کرامت کی حامل ہے۔ لہذا جو لوگ یہ طعنے دے رہے ہیں کہ یہ شاعرانہ گفتگو ہے، یہ کاہنانہ گفتگو ہے، سب بے سند باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں، ان کی من گھڑت باتیں ہیں، ان کے دعوے قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بالکل آشکارا کر دی، اور قسم کھا کر کے کی، اور قسم یہ کھائی کہ جو چیزیں تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں ان کی بھی قسم ہے، اور جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، ان کی بھی قسم ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری کائنات کی قسم ہے، کیونکہ کائنات کا کچھ حصہ ہمیں نظر آتا ہے اور بڑا حصہ ہمیں نظر نہیں آتا، بیک وقت وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس انداز میں قسم کھانے میں بھی ایک خاص حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور اس وقت موجود لوگوں کو آنکھوں سے نظر آنے والی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ چل پھر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، یہ تو دیکھی جانے والی ذات ہیں، لیکن ان پر جو فرشتہ وحی لے کر کے آ رہا ہے، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ ہے، وہ عام لوگوں کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو جس طریقے پر تم لوگ بہت سی آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیزوں پر یقین رکھتے ہو کہ ان کا وجود ہے، وہ موجود ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ فرشتہ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لانے پر مامور ہے، وہ بھی حق ہے، اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کریم ہے، اور جس ذات پر وہ وحی لے کر کے آ رہا ہے وہ ذات بھی کریم ہے۔ تو بہت ہی بہترین انداز میں مناسب قسم کھا کر کے یہ دعویٰ کیا گیا تاکہ ہر طرح کے شکوک و شبہات دلوں سے مٹائے جا سکیں۔
فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے، کہ یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا، یعنی یہ قرآن پاک فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، گویا کہ بالکل ایمان ہی نہیں لاتے، اس کو اس سے تعبیر کیا گیا۔ ہیلے بہانے بناتے ہو، میل میخ نکالتے ہو، بہانے ڈھونڈتے ہو، کچھ نہیں ملا تو یہی کہہ دیا کہ یہ شاعر کا قول ہے، اور کوئی دلیل نہیں ملی۔ فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، اور یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، جادوگر کا، پریوں والوں کا بھی قول نہیں ہے، ان کی طرح کے جنتر منتر نہیں ہیں، یہ سچائی ہے، حقیقت ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم دھیان کرتے ہو، گویا بالکل دھیان ہی نہیں دیتے۔ حقیقت کیا ہے وہ سمجھو، وہ یہ ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن پاک اتارا ہوا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، معزز فرشتہ لے کر کے آیا ہے، معزز ترین شخصیت پر اسے اتارا گیا ہے، اسے ہلکے میں مت لو، اس کا انکار مت کرو، اس پر یقین کرو۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا تھا، اور مشرکین تو کہا ہی کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم نے اس بات کو بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ کوئی ہماری طرف غلط بات منسوب کر دے اور ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالفرض والتقدیر، بالفرض والتقدیر، 1000 مرتبہ یہ لفظ کہنے کے بعد اگر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرف اپنی جانب سے کوئی غلط بات منسوب فرما دیتے، یہ سب بات بالفرض ہو رہی ہے سمجھانے کے لیے اور اپنے دعوے میں قوت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایسا بالفرض و تقدیر ہوتا تو فرمایا کہ ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی شہرک کاٹ ڈالتے، ان کو زندہ نہ چھوڑا جاتا اور
اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلاکت سے بچا نہیں سکتی تھی۔ اس سے بڑا دعویٰ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی غلط بات منسوب کریں تو ہم ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے، تو جب آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہت ہی نکتے کی بات لکھی اس آیت کے ضمن میں، کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی جھوٹا مدعی نبوت ہوگا قیامت تک، اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ دستور جاری ہوگا، اور جو شہرک کاٹنا ہے، جو علامت ہے موت کی، اس موت سے جان کا نکلنا، جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہونا، یہ بھی مراد ہے، اور دلیل کے اعتبار سے ایسے شخص کو ذلیل کر دینا یہ بھی مراد ہے۔ جب ہم یہ دونوں باتیں مراد لیں گے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو مدعی نبوت پیدا ہوں گے ان کے ساتھ دو میں سے ایک معاملہ ہوگا، یا دونوں معاملے ہوں گے، یا تو وہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تو ایسے حالات بنیں گے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اگر وہ فوری طور پر ہلاک نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے بالکل واضح فرما دیں گے، اور وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، لوگ اس پر تف کریں گے، لعنت بھیجیں گے۔ یہ ہے اماطۃ حجت، یعنی دلیل کے اعتبار سے کسی کو مار دینا۔ تو لقطعنا منہ الوتین کا مصداق دونوں شکلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بھی بہتان لگائے گا، جھوٹ باندھے گا، اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرے گا، اس کی بات دنیا میں پوری طرح چل جائے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، چل نہیں پائے گی۔ یا تو وہ شخص ہی نہ رہے گا، یا اسے اللہ تعالیٰ انتہا درجے میں ذلیل فرما دیں گے، رسوا فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ سن لو، یہ جو قرآن پاک ہے یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ متقی بن جاتے ہیں، ذریعہ ہے متقی بننے کا۔ اور فرمایا کہ ہمیں بہت اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ قرآن کی تکذیب کریں گے، قرآن کو جھٹلائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی جھٹلانے والے ہیں وہ آخرت میں اس جھٹلانے پر حسرت اور افسوس کریں گے، انہیں اس کا صدمہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں اسے جھٹلایا کیوں تھا، کاش کہ ہم اس پر عمل کر لیتے، اس کو مان لیتے، اس کی ہدایت پر چلتے، رہنمائی کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے، یہ حسرت کریں گے۔ فرمایا سن لو، یہ قرآن پاک حق الیقین ہے، یعنی ایسی کتاب ہے جس پر یقینی طور پر آدمی کو ایمان لانا چاہیے، اسے سچ ماننا چاہیے۔
تو قرآن پاک کی حقانیت ان آیات میں اجاگر کی گئی، بہترین انداز میں، بے لاگ لپٹ انداز میں۔ جو بھی انصاف کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھے گا، قرآن کے اوپر اس کا یقین اور ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اور اگر یہ بنا لائیں ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے ان کا داہنا ہاتھ، پھر کاٹ ڈالتے ان کی گردن، شہرک کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے بچا لیتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن مقدس نصیحت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعض جھٹلانے والے بھی ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، کوئی بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن سن لو۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن کا جھٹلانا منکروں کے لیے حسرت اور افسوس اور صدمے کا سبب بنے گا آخرت میں۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ یقین کرنے کے قابل ہے قرآن پاک، چاہے تمہارے سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی یقین کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور سچ ہے اور برحق ہے۔ پھر اختتام کیا گیا سورت کا اس آیت پر کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ آپ اپنے پروردگار کے نام کی پاکی بولیے جو سب سے بڑا ہے، یعنی جس نے ایسی بشارتیں سنائی، تنبیہات فرمائیں، قرآن کی حقانیت کا اعلان کیا، ہر بات کھول کھول کر کے بیان کر دی، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہیں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اور اس کے سامنے عاجزی کا کیا ہے اظہار کریں۔ اسی پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، فتن سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آج کل جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، الہ العالمین اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، ہماری مساجد، ہمارے مدارس کو پہلے کی طرح آباد اور شاداب فرمائیے، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمیں ان نعمتوں سے محروم مت فرمائیے، ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔